ٹھیک ہے بھائی، ہماری کلاس گھوم پھر کے آ گئی تھی فیئرس پہ. ٹھیک ہے، میں ہر کلاس میں مجھے خلاصہ بتانا پڑتا ہے تاکہ کنیکٹ ہو جائے پوری بات. خلاصہ یہ ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. صحیح ہے، ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آپ کے جو خواب ہوتے ہیں، آپ کی جو مقاصد ہوتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے کے، تو اس کو کرنے کے لیے آپ پلان بناتے ہیں. بڑے خواب کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ دیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ وہ چھوٹے چھوٹے پیس صحیح ہے جوڑتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بھائی جیسے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے، اس کو وہ روزانہ کے کام پہ توڑے گا کہ اسے میٹرک بہت اچھا کرنا ہے، بیالوجی بہت اچھی پڑھنی ہے، اگلی کلاس میں جا کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا ہے، وہاں بیالوجی پڑھنی ہے، پھر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. تو روزانہ اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کام کرتا ہے تھوڑا تھوڑا، اور نتیجے میں وہ اس مقصد تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے نا روزانہ کی بنیاد پر، اسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن. صحیح ہے. انگلش میں اگر آپ اس کو کہیں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، A little discipline repeated every day is the path of success. کامیابی اگر آپ راستے پہ جا رہے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ڈسپلن اختیار کیا ہے. صحیح ہے، روز کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہنا، اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈسپلن. اچھا، ہمارا جو اسٹڈی کا ٹاپک جا رہا ہے وہ یہاں جا رہا ہے کہ جب ہم ڈسپلن اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں روکتی ہیں. صحیح ہے، اس میں سے ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہائٹ کو اسٹڈی کیا. پھر ہم نے اپنے بہت سارے انٹرنل سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہے ان کو اسٹڈی کیا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں کام کرنے سے روکتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا اس میں سے ایک فیکٹر تھا فیئر آف کیا تھا؟ فیئر آف فیلئر. ناکامی کا خوف ہوتا ہے ہمیں، جو ہمیں ڈسپلن اختیار کرنے سے روکتا ہے. آج کا ٹاپک ہمارا ہے فیئر آف سکسیس. کامیاب ہونے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ناکام ہونے کا ڈر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا کامیاب ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا کامیاب ہونے کی خوشی ہوتی ہے؟ دونوں. ڈر ہوتا ہے کامیاب ہونے کا. کیا کچھ لوگ کامیاب ہونے سے ڈرتے ہیں؟ یہ سوال امپورٹنٹ. نہیں ڈرتے ہیں. اصل میں جو کامیاب ہونا ہے نا، وہ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر ہم ٹاپ پر آ گئے تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور ذمہ داری ہم اٹھانا نہیں چاہتے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھ گئے تو مسئلہ کیا آئے گا؟ پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی آ جائے گی، اور یہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، اس سے ہم ڈرتے ہیں. تو اصل میں جو سکسیس ہے وہ ڈائریکٹ سکسیس سے ڈر نہیں لگتا ہمیں، اس سکسیس کے نتیجے میں جو رسپانسبلٹی آنی ہے اس سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال ایسے دے دوں، جیسے آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ مشہور ہو جائیں. صحیح ہے، مشہور اگر ہو جائے ایک آدمی ایک بار تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس شہرت کو مینٹین رکھنے کے لیے اسے پھر سارے کام کاج چھوڑ کے اسی چیز میں اسے بار بار، اب جیسے عمران خان ہے، لیڈر ہے نا، مشہور ہو گیا ہے،
آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنی زندگی اپنے طور پر گزار سکتا؟ نہیں. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اپنے یہ مقام کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات اسے کیا کرنے پڑیں گے؟ ایک کرنے پڑیں گے. تو جو سکسیس ہے نا اس کی کچھ نہ کچھ پرائس ہوتی ہے. ہم لوگ اس کی پرائس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں یہ جب ہم سکسیس ہو جائیں گے یا ہم مشہور ہو جائیں گے یا ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے لیے تو بہت کام کرنا پڑے گا, رسپانسبلٹی ہو جائے گی. اب جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے. اب جب ڈاکٹر کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور پھر کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں, وہ ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بننا ہے تو بڑی اچھی بات, لیکن محنت بہت ہے, 18 گھنٹے پڑھنا. ایک تو یہ مسئلہ. پھر جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو 2 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے, اس میں آپ صبح 8 بجے جاتے ہیں, دوسرے دن 8 بجے واپس چھٹی ملتی ہے آپ کو. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 12 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. اور ایسا کب تک چلتا ہے؟ 2 سال تک چلتا ہے. تو اب وہ جو سکسیس ہوتا ہے نا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ذمہ داریاں میری بڑھ جائیں گی, برڈن میرے اوپر زیادہ آ جائے گا, صحیح ہے, اور مجھے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑے گی. تو ہم اس سکسیس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. یہ میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں, مجھے بھی ڈر ہے سکسیس کا, صحیح ہے. یعنی اگر مجھ سے یہ کہا جائے نا کہ آپ کو ہم اس پورے علاقے کا کمشنر بنا دیتے ہیں, اگر مجھ سے کہا جائے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بن جاؤں گا؟ بھاگ جاؤں گا؟ نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گا پتہ آپ کو؟ کمشنر بننے کا کیا مطلب ہے؟ کمشنر بننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی روٹین چھوڑوں گا, پھر مجھے لوگوں کو ڈانٹنا ہے, لوگوں سے کام لینے کے لیے ذرا سختی کرنی ہے. وہ میرا مزاج نہیں ہے, سختی میں کر نہیں سکتا. تو وہ جو آپ کو کسی عہدے پہ لایا جا رہا ہے, کسی جگہ پر آپ کو بٹھایا جا رہا ہے, یا آپ کو فیمسٹی دی جا رہی ہے, یا آپ کو ایک کامیاب رول دیا جا رہا ہے لائف کے اندر, آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نہیں. تو یہ جو سکسیس ہوتا ہے نا, اس سکسیس کے پیچھے دراصل کیا چیز ہوتی ہے؟ رسپانسبلٹی. ہم کو وہ رسپانسبلٹیز نبھانا نہیں آتی. آپ کو ہوتا ہے, اکثر آپ نے خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی فیملی, جیسے شادی ہو گئی تو جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہو, بہن بھائی ماں باپ, صحیح ہے, شادی ہو گئی. تو اب وہ شادی ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہے جب انتظامی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں. نند نے یہ بول دیا, دیور نے یہ بول دیا, بھاوج نے یہ بول دیا, ساس نے یہ بول دیا, ایسے لڑائی ہو رہی ہے بہت. ٹھیک ہے, اس لڑائی سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ الگ نہیں ہوتے. اسے کہو الگ ہو جاؤ, الگ نہیں ہوتے. کیونکہ الگ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ الگ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پھر پورے گھر کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, کھانے کمانے کی ذمہ داری, بجلی کے بل بھرنے کی ذمہ داری, مکان کے رینٹ کو دینے کی ذمہ داری, گھر نیا بنانے کی ذمہ داری, سب کس پہ آ جائے گی؟ ہم پہ آ جائے گی, کیونکہ ہم الگ ہو گئے. تو وہ جو ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو نبھانے کے ڈر سے, وہ اصل میں سکسیس کا ڈر نہیں ہے. وہ سکسیس کے پیچھے کیا ہے؟ رسپانسبلٹی جو آئے گی نا, اس سے ہم ڈرتے ہیں بہت, اور وہ لینا ہم قبول نہیں کرتے. تو سکسیس بھی ہمیں بعض اوقات آگے بڑھنے سے روکتا ہے, ڈسپلن اختیار کرنے سے روکتا ہے. اس میں چند چیزیں, چند پہلو اور ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ مے بی آئی ڈونٹ ریئلی ڈیزرو سکسیس. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. میں سکسیس ڈیزرو نہیں کرتا. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سکسیس ہو پاؤں. میں اس کا مستحق نہیں ہوں. صحیح, میں ڈیزرو نہیں کرتا. یہ لو اسٹیم ہوتی ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں ہم, لو اسٹیم. لو اسٹیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. دوسروں کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے.
ٹھیک ہے. تو عام طور پر جو لوگ اپنے آپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو میدان میں بولوں اوئے چور, ایسے بولوں اوئے چور, آپ دیکھیں گے پیچھے مڑ گئے. صحیح ہے. میں اگر اس کلاس میں بولوں کہ ایک لڑکا ہے اس کلاس میں, اچھا میں نے لڑکا بولا تو لڑکیاں نکل گئیں اس سے فوراً باہر, ٹھیک ہے. میں بولوں ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو بہت بدماش ہے, 2 نمبر ہے وہ. ہر بچہ پتہ کیا بولے گا, مجھے بول رہے ہیں سر کا جو ہے نا, مجھے لگ رہا ہے وہ والی بات سر کو لگ پتہ گئی ہے. یہ لو اسٹریم, میں کس کو بول رہا ہوں کسی کو بھی نہیں بول, لیکن آپ میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم, اپنے آپ کو نیچے, اپنے آپ کو ڈاؤن ایسے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لو اسٹیم. جو لوگ لو اسٹیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سکسیس ہے میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا, میں فرسٹ آ جاؤں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جیسے میں اگر آپ سے کہوں آپ لوگ فرسٹ آنا چاہتے ہیں, اکثر بچے تو کہتے ہیں ہم آ ہی نہیں سکتے, ہم نہیں آ سکتے, ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. کون آئے گا فرسٹ آپ کی کلاس میں؟ سب لوگ ایک کو جانتے ہیں, وہ آئے گا, وہ آئے گا. کسی کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں آؤں گا. ہونا تو ہی چاہیے نا, سب کے دماغ میں کیا ہے, میں آؤں گا. آپ کی کلاس کا سب سے تیز بچہ کون ہے 10ویں میں؟ جب میں پوچھ رہا ہوں آپ کی کلاس میں 10ویں میں سب سے تیز بچہ کون ہے, تو آپ کے دماغ میں اپنا نام نہیں آ رہا. دس از لو اسٹیم. کیا آپ تیز ہو سکتے ہو؟ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے تھے, یا کیا ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم تیز ہوں؟ نو وے. اسی کو کہہ رہے ہیں فیئر آف سکسیس. آپ کو ڈر ہے, آپ پڑھتے بھی اسی لیے نہیں ہو. بول تو سر بھی جو ہے نا سارے سوالات جو ہے وہ اسی بچے سے پوچھتے ہیں جو تیز ہے. ہم پڑھیں گے نہیں, پیچھے بیٹھیں گے چپ کر کے خاموشی سے, اور جب سر کوئی سوال پوچھیں گے تو ایسے آڑ میں ہو جائیں گے دوسرے بچے کی نا, تاکہ ہماری شکل سر کو نظر نہ آئے. یہ سب گیم وہی چل رہے ہیں پتہ آپ کو, فیئر آف سکسیس کے, لو اسٹیم کے. آپ خود کو کمتر سمجھتے ہو دوسروں کے مقابلے میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ سے کہا جائے نا کہ بھئی یہ جو آپ کے گھر والے اماں ابا بٹھائیں آپ کو, بٹھا کے بولیں ہم یہ 50,000 روپے ہیں, اس کو آپ بچوں میں سے کسی کو دے رہے ہیں, پورے گھر کا خرچہ آپ کو چلانا ہے, فیصلے آپ کو کرنے پورے مہینے کے. تو آپ اگر 6 بہن بھائی ہیں تو 6 میں سے کوئی ایک آدھی ہے جو آگے بڑھ کے بولے گا لائیں مجھے دے دیں, ورنہ سب کیا بولیں گے, ہم نہیں لے رہے, نہیں ہم نہیں مینیج کریں گے. تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ ہو گیا لو اسٹیم, ٹھیک ہے. آگے بڑھنے کے لیے جو سکسیس سے خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھ گئے, اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بڑا مشکل مرحلہ آ جائے گا. صحیح ہے. اور ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. تو یہ ہے جناب آپ کا فیئر آف سکسیس کے اندر ایک پہلو لو اسٹیم کا. لو اسٹیم میں کیا ہوتا ہے, میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں سکسیس کو ڈیزرو نہیں کرتا. اب جیسے دیکھیں میں ہوں, ہماری جو اسکولوں کی ایسوسیشن ہے, بہت سارے پرنسپل ہیں, ان کی ساری ایسوسیشن نے مل کے اس پورے کورنگی ڈسٹرکٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس پورے کورنگی ڈسٹرکٹ کا جو صدر ہوگا وہ زاہد علی مغل صاحب ہوں گے. جیسے ہی انہوں نے مجھ سے کہا یہ والی بات, میرے تو رونگٹے ہو گئے کھڑے, میں تو نہیں ہوں گا. بولا کیوں؟ میں نے بولا بھائی میرے پاس بہت کام ہے, میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے, مجھے یہ کرنا ہوتا ہے, میں تو نہیں ہوں گا. بولے نہیں آپ ذہین آدمی ہیں, آپ قابل ہیں, آپ کے اندر لیڈرشپ کی بھی کوالٹی ہے, آپ جو ہے نا سارے اسکولوں کو لے کے چلیں گے ساتھ. تو میں نے جو ہے وہ ریزسٹ کیا, اتنا احتجاج کیا کہ انہوں نے پھر مجھے ہٹا کے میری جگہ کسی, اور جس دن انہوں نے اعلان کیا بھائی اب ظاہر صاحب نہیں ہے, ان کی جگہ یہ ہیں, اس دن میں نے کس کا سانس لیا, سکون کا سانس لیا. واو, اب میں ریلیکس ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ فیئر آف سکسیس ہے. مجھے جانا پڑے گا مختلف اسکولوں کے اندر, جب سیمینار ہوں گے, بچوں کے امتحانات ہو رہے ہوں گے, ان کو ایک رزلٹ دینا ہے, تو ان کو تحفہ تحائف دینے کے لیے مجھے بلایا جائے گا. میں جاؤں گا بڑا بن کے,
सबको गिफ्ट दूंगा मैं तो नहीं कर सकता भाई ये। सही है, ये फेयर ऑफ सक्सेस है। यानी आप नंबर 1 पे रहने के बजाय नंबर 2 पे रहना, नंबर 3 पे रहना पसंद करते हैं। सही, लीडरशिप की क्वालिटी सब में नहीं होती, ये फेयर होता है। आपको सक्सेस से आप डरते हैं, खौफजदा होते हैं। सही है, ये भी आपको डिसिप्लिन अंजाम देने नहीं देता, आपको काम करने से रोकता है, आगे बढ़ने से। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, ये कभी आप गौर कीजिएगा। मतलब आपकी क्लास के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस क्लास का CR बनाना है और मैं उस बच्चे को बनाऊंगा जो सबसे ज़्यादा ज़हीन होगा, जो मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ इस टेस्ट की तैयारी करके आएगा, जो पास करेगा। आपने से अक्सर बच्चे टेस्ट की तैयारी ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें CR बनना ही नहीं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं CR को ना, हमें बनना ही नहीं। क्यों नहीं बनना? क्यों नहीं बनना हमें? तो अंदर का खौफ है। बन जाएंगे तो क्या होगा? जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदारी हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम काहिल हैं, हम निकम्मे हैं, हम कामचोर हैं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, रिलैक्स, कोई हमें कुछ ना बोले, कोई हम पे जिम्मेदारी ना डाले, सोसाइटी हम पर बर्डन ना डाले, हम ऐसे ही घूमते रहें आज़ाद। ये हमारी ख्वाहिश होती है। ये ख्वाहिश के पीछे दरअसल फेयर होता है किसका? सक्सेस का। इससे भी हमारी डिसिप्लिन को जो है वो बहुत नुकसान होता है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? हम दरअसल क्या चाहते हैं, ये जो लो स्टीम मैंने आपका बताया, ये किस ज़ुमरे में थे? आई डोंट डिज़र्व सक्सेस। अच्छा, दूसरी एक सोच होती है, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो लोग जो है ना फिर वो मुझे क्रिटिकली जज करेंगे। क्रिटिकली क्या करेंगे? जज करेंगे। क्या मतलब होता है? जैसे अब इमरान खान है, सक्सेसफुल आदमी है ना, सब लोग क्या करते हैं? उस पर तनकीद करते हैं। सही है, मतलब सब लोग छींक लें तो कोई छींक का मसला नहीं है, लेकिन अगर वो छींक ले तो क्या बोलेंगे? सबके सामने छींक लिया, सबके सामने छींक लिया, सबके सामने छींक लिया। सही है, सब लोग जो है वो मतलब चाय में रोटी ऐसे पराठा डुबो डुबो के खाते हैं, लेकिन वो अगर चाय में पराठा डुबो के खा ले तो क्या बोलेंगे लोग? इतना बड़ा आदमी। ये क्रिटिकली जजमेंट से हमको डर लगता है। हम नहीं चाहते कि लोग हमें क्या करें? जज करें। हम नहीं चाहते कि लोग हम पे तनकीद करें। सक्सेसफुल आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वो सबकी निगाहों का मरकज़ बन जाता है, सब लोग उसको देखते हैं। अब उसके चलने फिरने बोलने जुमले तक को नोट किया जाता है। सही है, उसके बाद फिर उस पर लोग तनकीद करते हैं। बाज़ औक़ात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तनकीद करते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं आप? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि बात चल रही थी, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, एक जुमला उठा लिया बीच में से, और वो जुमला लिया और जुमला लेकर खूब पीटना शुरू कर दिया उसको। ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तनकीद होती है। किन लोगों की तनकीद होती है? जो सक्सेसफुल होते हैं। सही है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों के जो मरकज़ निगाह बने। हमको डर लगता है हम सक्सेस हो जाएंगे तो सब लोग हमें देखेंगे। जब सब लोग हमें देखते ना तो हमको हमारी खौफ की कैफियत शुरू हो जाती है। हम नहीं चाहते कि सब लोग हमको देखें, सब लोग हम पे क्रिटिसाइज़ करें। हम नहीं चाहते कि सब लोग हम पे तनकीद करें, लोग हमारी बातों को पकड़ें। इसलिए हम ज़रा उसमें रहते हैं, किसमें? अननोन में। बाज़ औक़ात मैं ये भी बता दूं आपको, जहन काम करता है बहुत। मजमे में आप बैठे होते हैं, सही है, जो बात कही जा रही होती है गलत होती है, आप चाहते हो बोलना, सही बात आपको पता होती है, लेकिन जैसे आप बोलने का इरादा करते हो आप फ़ौरन क्या करते हो? यार मैं बोलूँगा ना तो सब लोग मुझे देखेंगे और अगली बात सब मुझसे पूछेंगे और मैं इन सब में क्या बन जाऊँगा? लीडर। और लीडर अगर मैं बन गया ना तो मैं फंस जाऊँगा, इसलिए आप बोलते ही नहीं।
بلکہ پتہ ہے کیا دوسرے کے کان میں بولتے ہیں, ابے بھائی یہ بات ہے تو بول. اپنی جو بات ہے وہ کس کو بولتے ہیں؟ دوسرے کو. اس کو کہتے ہیں آپ بولو. بلکہ کلاس میں ڈھونڈتے ہیں وہ کون بچہ ہے جو ذرا تیز ہے نا, ذہین ہے, اس کو بولتے ہیں ارے یہ بات ایسے نہیں ہے, ایسے سر کو بتاؤ. وہ بولتا ہے سر ایسا ہے, پھر وہ سب خوش ہوتے ہیں. اچھا جب اس کی تعریف کرتے ہیں سر, تو وہ جو جس نے بتایا ہوتا ہے نا, پھر وہ بول رہا ہوتا ہے ابے تجھے تو پتہ ہی تھا, میں نے تو بتایا تھا تجھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میں نے تو بتایا تھا تجھے. اچھا وہ لیکن کیا کلاس میں بتایا تھا؟ کیوں نہیں بتایا تھا؟ سب لوگ میری طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے, اور اگر تنقید ہوئی تو مجھ پہ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ فیئر آف سکسیس سے پہلے کون تھا؟ فیئر آف فیلئر. کہیں میری بات غلط نہ ہو جائے اس کا بھی ڈر ہوتا ہے, اور اگر میری بات صحیح ہو جائے گی تو سب کیا کریں گے, مجھے دیکھنے لگیں گے اور آئندہ بھی مجھ سے توقع کریں گے. ایسا کرتا ہوں میں, یہ کام ہی نہیں کرتا. میں نے اکثر فیس بک پہ پوسٹ دیکھتا ہوں, مجھے عجیب سا لگتا ہے, اور میں اس میں نیچے کمنٹس بھی کرتا ہوں کہ یہ کیا سوچ ہے آپ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اپنا فل پوٹینشیل کبھی نہ دکھائیں, بولتے ہیں لوگ. کیونکہ اگر آپ نے فل پوٹینشیل دکھایا تو کمپنی والے پتہ ہے کیا کریں گے؟ ہر کام آپ کو دے دیں گے. گھر میں بھی ایسی سوچتے ہیں لوگ. بچے 6 بہن بھائی ہیں, تو آپ فل پوٹینشیل نہیں دکھا رہے ہیں, جیسے فل پوٹینشیل دکھائیں گے تو اب ماں کیا کریں گی؟ ہر معاملے میں اب مجھے ہی گھسیٹیں گی. اس لیے فل پوٹینشیل دکھانے کی ضرورت. بہت سارے معاملات میں کیا بن جاؤ؟ انجان, سنی انسنی کر دو. کیونکہ اگر ہم نے سنی انسنی نہیں کرا اور کیا وہ اور اچھے طریقے سے کر لیا تو کیا ہوگا؟ اگلی بار بھی ہمیں ہی بولا جائے گا. اگلی بار بھی ہمیں بولا جائے گا, مطلب ہم منظور نظر ہو جائیں گے, ہمیں ذمہ داری آ جائے گی, ہمیں پھر محنت کرنی پڑے گی. نہ بابا نہ, یہ سب نہیں کرتے, آرام سے بیٹھے رہو. گلاس ٹوٹ رہا ہے ٹوٹنے دو, صحیح, جالے لگے ہوئے گھر میں لگے رہنے دو. کیونکہ اگر میں نے خود صاف کر دی ایک دفعہ تو تعریف ہو جائے گی, اور تعریف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلی بار بھی کیا کہا جائے گا, آپ ہی صاف کرو, چلنے دو. جی ڈبل ہے یہ والی بات. کیا کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ سب لوگ ہمیں دیکھنے لگیں گے, ہم سب کے مرکزی کردار بن جائیں گے. دوسرا ایک خوف اس کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے, میں اس خوف کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے, فیئر آف سکسیس. سکسیس کے پیچھے ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے. صحیح ہے, یعنی جب آپ جیتتے ہو نا تو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہو, بہت سارے دوست آپ کے چھوٹ جاتے ہیں. جب آپ کسی ٹاپ جگہ پہ جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, دوستیاں آپ نہیں کر سکتے, زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے نا. جیسے مجھے انہوں نے صدر بنا دیا تو اب مجھے کیا بن کے رہنا پڑے گا؟ صدر بن کے رہنا پڑے گا کرنگی کا. اور صدر بننے کے لیے میں کیا کروں گا؟ تھوڑا اپنا چہرہ کیا رکھوں گا, کیونکہ مجھے لوگوں کو ڈانٹنا بھی ہے, مثال ہے, صحیح ہے, اور اپنے آپ کو بڑا بھی دکھانا ہے. تو میں بڑا دکھانا چاہتا نہیں ہوں. تو یہ جو خیال ہے نا کہ اچھا جب میں بڑا دکھاؤں گا اپنے آپ کو, تھوڑا سخت رہوں گا, تو جو میرے دوست اسکول والے ہیں, جو ہم گپیں لڑاتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, صحیح ہے, شعر و شاعری کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, ادھر بیٹھ کے کھانا کھا لیا, اب میں وہ کر پاؤں گا؟ نہیں. کیوں نہیں کر پاؤں گا؟ اب میں اپنے صدر ہونے کا لحاظ کروں گا. تو اس احساس کی وجہ سے میں نے کیا بولا, بھائی صدر ودر نہیں بننا مجھے, اس کو بنا دو صدر. صحیح ہے, مجھے ٹانگیں کھینچنا زیادہ اچھا لگتا ہے. کوئی دوسرا صدر ہوگا تو میں خوب تنقید کروں گا, تو صدر ہے, ایسا ہوگا صدر, یہ تم نے یہ کرا کریں گے ایسے. لیکن اگر میں بن جاؤں گا تو کیا ہوگا, مجھے کیا ڈر ہے کہ سب لوگ میری ٹانگیں کھینچیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ میری ٹانگ کوئی بھی نہیں کھینچ, اس لیے میں صدر نہیں بن رہا. اس کو بنا دو, اس کو بنا دو, اس کو بنا دو. یہ کلیئر ہو رہی ہے. پھر اکیلے رہ جانے کا تصور بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا, میری دوستیاں ختم ہو جائیں گی, میرے مذاق, میرے کھیل کود, میری ساری چیزیں یہ جناب چھوٹ جائیں گی. یہ سوچ کر بھی لوگ سکسیس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور یہ خوف بھی ہمیں اپنے ڈسپلن کو فالو کرنے سے روک رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, جی, آئی ول بی اوور کم بائی رسپانسبلٹی اینڈ پریشر. ہاں, مجھ پر رسپانسبلٹی اور پریشر بہت آ جائے گا. یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم ڈسپلن کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو ہمیں ڈسپلن سے روکتی ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک رکاوٹ کیا ہو گئی ہے؟ فیئر آف سکسیس. کامیاب ہونے کا خوف بھی ہمیں ہمارے ڈسپلن سے روکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا جو کام ہے, اس میں ٹاسک ہے آپ کے پاس. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ٹاسک دی تھی آپ کو فیئر آف فیلئر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک کاپی آپ کو لے کے بیٹھنا ہے تنہائی میں, اور کم از کم اپنے 3 فیلئر کے خوف لکھنے ہیں, بچپن سے یا پرانے زمانے سے یا آج کے زمانے میں, کہ یہ بات ہوئی تھی میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا, یہ بات ہوئی تھی اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. اگلا بھی آپ کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ کو کاپی پین لے کے بیٹھنا ہے خود, اور آپ کو 3 واقعات اپنی زندگی کے ایسے لکھنے ہیں کہ جس میں آپ نے کام اس لیے چھوڑا تھا کہ کہیں آپ نمایاں نہ ہو جاؤ, کہیں آپ سکسیسفل نہ ہو جاؤ, اس لیے اس کو دیکھ کر آپ نے وہ کام ہی چھوڑ دیا تھا. جیسے میں نے ابھی اپنا ایک واقعہ تو سنا دیا آپ کو کہ میں نے ایک کام چھوڑ دیا. کس لیے؟ مجھے انہوں نے آفر کی بنا بھی دیا, بلکہ صدر اعلان بھی کر دیا, صحیح, لیکن میں نے کیا کرا, میں ڈر گیا. فیئر آف سکسیس آ گیا میرے اندر, اوسان خطا ہو گیا میں نہیں کر سکتا. اور پھر میں نے بالآخر وہ رجسٹ کر کے کسی اور کو وہ عہدہ دلوا دیا کہ بھائی آپ لے لیں, میں نہیں لے سکتا. تو یہ میں نے جیسے سوچا, میں ایسے اور 2 واقعات سوچوں اپنے کہ زندگی میں کون سے کام ایسے ہیں جو میں نے چھوڑے, اس لیے چھوڑے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں میں سکسیسفل نہ ہو جاؤں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر اکثر میں اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں, اکثر میرے ہاں جو میں کورس کر رہا ہوں اس میں میری میٹنگ بھی ہوتی ہیں, کلاس میں لیکچر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیکچر کے اندر کچھ لوگ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن میں ان کو ٹوکتا نہیں ہوں. کیوں؟ اگر میں ٹوکوں گا, اگر میں بولوں گا اپنی بات, تو کیا ہوگا؟ سر بولیں گے اچھا اب آپ بتائیے یہ کیا ہوتا ہے, تو میں بولوں گا کہ یار یہ تمہیں پھنس گیا, پھر نمایاں ہو جانا. یعنی آپ ابھی چھپے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے, کسی کو نہیں پتہ آپ کیا چیز ہیں, لیکن جیسے آپ بولنا شروع کرتے ہیں ویسے کیا ہوتا ہے, آپ کا برڈن بڑھ جاتا ہے. پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, اپنے اس مقام کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. تو اب جیسے میں نے یہ 2 باتیں ابھی میرے ذہن میں آ گئیں چلتے پھرتے ہی, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, میں فیئر آف سکسیس کا شکار ہوا ہوں اس میں. اسی طرح سے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں 3 واقعات ایسے ڈھونڈنے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ کو موقع تھا آگے بڑھنے کا, کام کرنا تھا آپ کو کچھ, لیکن آپ نے وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ آپ ڈر گئے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میری رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی, میرے اوپر پریشر آ جائے گا کام کا, یا میں اکیلی رہ جاؤں گی, اکیلا رہ جاؤں گا, صحیح ہے, یا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر پاؤں. لو اسٹیم کا شکار تھے آپ. تو آپ کو یہ 3 واقعات اپنی کاپی کے اندر لکھنے ہیں. یہ آپ کو خود لکھنے ہیں, خود پڑھنے ہیں, خود انڈرسٹینڈ کرنے ہیں, بعد میں اس کو پھاڑ دینا ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے یہ, صحیح ہے. اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر جھانک کے اپنے ان خامیوں کو دیکھ لیتے ہیں جو لاشعور میں چھپی ہوئی ہیں, تو پھر ان سے نمٹنا آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے, آسان. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ ایک انجانا دشمن ہو اس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب جیسے مجھے پتہ چل گیا نا کہ میرے اندر فیئر آف سکسیس ہے, نیکسٹ ٹائم جب کوئی موقع آئے گا اور میں رک رہا ہوں گا تو میرے اندر سے رزسٹ کیا آئے گی, نہیں, یہ فیئر آف سکسیس سے مجھے چھٹکارا پا کے اپنی بات کہنی چاہیے, خواہ مجھے اس کے لیے ذمہ داری نبھانا پڑے, خواہ مجھے اس کے لیے. ابھی ہوا کچھ دن پہلے, میں کسی کو بتایا کہ میں عالم دین کا کورس کر رہا ہوں, صحیح ہے, ایسے میں نے بولا ایسے دوست کو اپنے. تو اس نے بولا یار آپ عالم دین کا کورس کر رہے ہو, بڑی اچھی بات ہے, بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ.
اچھا میں نے ایک کو دوست کو بولا بس، اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ اب یہ بات میں کسی دوسرے کو نہیں بولوں گا. کیوں طے کر لیا؟ کیونکہ میں جب جتنے لوگوں کو بولوں گا تو لوگوں کو کیا پتہ چل جائے گا کہ میں اگلے 5-7 سال میں 8 سال میں میرے پاس علم ہوگا. پھر لوگ مجھ سے پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے، تو میں بولوں نہیں بھائی مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھے، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نمایاں نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. دیکھیے ایک سوچ میں یہ صحیح بات بھی ہے کہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کو قبول نہیں کر رہے. جب آپ کا سسٹم اور سوسائٹی آگے بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی جگہ کسی کو لینی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، میں چلا جاؤں گا میری جگہ کسی کو لینی ہوگی، آپ میں سے کوئی لے گا. لیکن آپ میں سے کوئی اس بنیاد پہ میری جگہ نہ لے کہ یار یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے، زاہد صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے، ان کے پاس تو بڑا علم تھا، میں تو نہیں کر سکتا، اور کوئی لے نہیں. تو ہر اگلے نسل میں کیا ہوگا، پرانے لوگ مرتے جائیں گے اور نئی نسل کے اندر وہ لوگ تیار نہیں ہوں. تو نئی نسل میں لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی لیں، اس مقام پر آئیں، اس پہ کھڑے ہوں، اس پہ بیٹھیں. وہاں ان کو اگر اپنے نیچر میں اپنی فطرت میں بھی بدلاؤ لانے کی ضرورت پڑے تو وہ کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، سماج میں نیا جو پوٹینشل ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 واقعات آپ کو خود نوٹ ڈاؤن کر کے اپنے بارے میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو روکیں. اب مجھے بتائیے کہ ابھی تک آپ کو کیا بات سمجھ